ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، جبکہ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب ساتویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ خلیفہ اول نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے بت شکنی کا فریضہ بھی انجام دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں انہیں بت خانے لے گئے اور ان سے کہا، یہ تمہاری خدا ہے، انہیں سجدہ کرو۔ وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے، پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ وہ کچھ نہ بولا، پھر آپ نے فرمایا، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دے۔ بت پھر بھی کچھ نہ بولا تو آپ نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا، میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے۔ وہ اب بھی بے حس بنا رہا۔ آخر آپ نے پوری قوت سے اس بت کو پتھر مارا تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ آپ کے والد ماجد نے واپس آ کر جب یہ ماجرا دیکھا تو پھر فرمایا، اے میرے بچے، تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی کیا جو آپ والد محترم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے والد محترم انہیں ان کی والدہ ماجدہ کے پاس، جو اس وقت اسلام لا چکی تھی، لے کر آئے اور پھر سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس بچے سے کچھ نہ کہو، جس رات یہ پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے سنا کہ خاطف کہہ رہا ہے، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہے۔ اسلام سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار، مروت و احسان کا پیکر تھے۔ آپ کا شمار رسائی قریش میں تھا۔ لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے اور بے انتہا آپ سے محبت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا شمار قریش کے ان 11 لوگوں میں سے ہے جن کو زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں عزت و بزرگی حاصل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عہد جاہلیت میں خون بہا اور جرمانے کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو اس وقت زمانے کا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا، کیوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی عزت و آبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا، اس لیے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے۔ جب یہ خبر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے 2 بار ارشاد فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا اور حلیہ بیان فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا، بدن اکڑا تھا، رخسار دونوں اندر کو دبے ہوئے اور پیٹ اتنا بڑا کہ آپ کی لنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا، چہرے پر زیادہ گوشت نہ تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے، پیشانی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی یعنی گائیاں کھلی رہتی تھی، آپ حنا اور کتم کا حجاب لگاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے بال سیاہ و سفید ملے ہوئے کھچڑی نہیں تھے۔ آپ بھی ان کھچڑی بالوں پر حنا یعنی مہندی اور کتم کا حجاب لگایا کرتے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ قتم کا حساب لگاتے تھے، اس سے آپ کے متعلق سیاہ حساب کا گمان کرنا یا اس سے نیل اور ہنا ملے ہوئے کے متعلقاً جائز سمجھ لینا محض غلطی ہے۔ امام بہکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت و رسالت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے، اس لیے جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بعض محدثین کے مطابق اعلان نبوت کی قبل ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے اخلاق کی عمدگی، عادات کی پاکیزگی اور آپ کی سچائی دیانت داری پر یقین کامل رکھتے تھے۔ جب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ جو شخص زندگی کے عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا اور نہ غلط بات کہتا ہے تو بھلا وہ خدائے ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کس نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے؟ اس بنا پر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بلا تعامل مسلمان ہو گئے تھے۔ ثابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے پر اجماع ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ شب معراج کی صبح عرب کے مشرکین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کچھ خبر ہے؟ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس اور آسمان وغیرہ کی سیر کرائی گئی ہے۔ آپ نے کہا، کیا واقعی وہ ایسا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ اس سے بھی زیادہ بعید القیاس اور حیرت انگیز خبر دیں گے تو بے شک میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جنگ بدر میں کئی بار میری زد میں آئے، لیکن میں نے آپ سے صرف نظر کی، آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، کان کھول کر سن لو کہ اگر تم میری ضد میں آ جاتے تو میں صرف نظر نہ کرتا بلکہ موت کے گھاٹ بھی تمہیں اتار دیتا۔ اللہ اکبر۔ مذکورہ بالا واقعات سے واضح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کامل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، پوری زمین کے مسلمانوں کا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اگر وزن کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ علامہ بازار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر آپ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو ہمیشہ اپنے جوڑ سے لڑتا ہوں، پھر کیسے میں سب سے بہادر ہوا؟ تم لوگ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضرت ہم کو نہیں معلوم ہے، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سنو، جنگ بدر میں ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ریش یعنی جھونپڑا بنایا تاکہ گرد و غبار اور سورج کی دھوپ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی حملہ کر دے۔ تو اللہ عز و جل کی قسم، اس کام کے لیے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر کسی دشمن کو آپ کے پاس آنے کی جرأت نہیں ہو سکی، اور اگر کسی نے جرأت کی بھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر اور ہمت والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو قسم اللہ کی، اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کافروں کو مارا اور انہیں دھکے دے دے کر ہٹایا اور فرمایا تم پر افسوس ہے کہ تم لوگ ایسی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پروردگار صرف اللہ عز و جل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو علی الاعلان ظاہر فرماتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صحابت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام پر برتری رکھتے تھے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا، اور حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لیے ممکن ہوگا تو وہ آج ہی کا دن ہوگا۔ میں کافی مال خرچ کر کے آج ان پر سبقت ضرور لے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے اپنا آدھا مال ان کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا آدھا مال ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ تھا سب کا سب لے آئے اور خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابوبکر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ کسی چیز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس روز میرے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اور اس روز آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 درہم تھے۔ آپ نے یہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرچ کر دیا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، علاوہ حضرت ابوبکر کے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، اور ہرگز کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان اپنے اسلام کو چھپاتے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام کو چھپانے کی تلقین فرماتے تاکہ کافروں کے شر سے یہ مسلمان محفوظ رہیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا کی جائے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو قبول فرما لیا، اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد الحرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا۔ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبے کا شروع ہوتے ہی چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ چہرہ مبارک، ناک اور کان سب کے سب لہو لہان ہو گئے۔ اتنا زیادہ پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی کو امید نہ تھی کہ آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ حرم شریف میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام کو ہوش میں آئے، شام کو جب آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ کی کھانے پینے کے لیے کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی ایک ہی صدا تھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی ضد پر ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو میرے ساتھ۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت میں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پھر اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تو ان کی والدہ محترمہ انہیں لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے انتہا محبت کا اثر یہ ہے کہ نازک وقت میں صحابہ کرام کے زور ڈالنے کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو واپس بلانا اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لہرائے ہوئے جھنڈے کو سرنگوں کرنا آپ نے گوارا نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دنیا میں محبت کی انوکھی اور حیرت انگیز مثال ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد ان کا نائب
اور خلیفہ مقرر کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا، سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شامل تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا، اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے۔ لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ ایک دوسرے انصاری نے بھی کھڑے ہو کر اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ ان لوگوں کی تقاریر کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا، اور جس طرح اب لوگ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار رہے، اب اسی طرح خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بولے، اب یہ تمہارے ولی ہیں۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر تمام انصار و مہاجرین نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے، لوگوں پر نگاہ ڈالی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا، ان یعنی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے صاحبزادے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع پر ایک نظر اور ڈالی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موجود نہ پا کر فرمایا، علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو طالب کے صاحبزادے، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح کہا، اے خلیفہ رسول، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی آپ سے بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا، تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ کا امام بنایا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرف بحرف صحیح ہوا کہ میرے بعد خلافت کے بارے میں خدائے تعالیٰ اور مومنین ابوبکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں پائی جانے والی بہت سی خصوصیات میں سے چند ایک کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت بھی سی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خدائے عز و جل نے ایسی 4 خصلتوں سے مختص فرمایا جسے کسی کو سرفراز نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا اور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت میں رفیق سفر رہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو نماز پڑھائیں اور دوسرے لوگ آپ کے مقتدی بنیں۔ ایک بہت بڑی خصوصیت آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی ہے کہ آپ صحابی
آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی، اور ان کے صاحبزادے ابو عتیق محمد رضی اللہ عنہ صحابی، یعنی آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکاری دو عالم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بعض لوگ اسلام کے احکامات سے منکر اور مرتد ہو گئے، اور کچھ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا کہ اس وقت منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر وہ لوگ ایک رسی یا بکری کا ایک بچہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ پھر آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر عراق کی طرف نکل پڑے، اور جب وہ باغ کھڑے ہوئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے عراق کو جگہ جگہ گھیرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ فتح عطا فرمائی۔ آپ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی رائے کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق ہے۔ اگر اس وقت مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی نہ کی جاتی تو پھر کچھ لوگ نماز کے بھی منکر ہو جاتے، بعض روزے سے بھی انکار کر دیتے، اور کچھ لوگ دوسرے ضروری احکامات کا بھی انکار کر دیتے۔ صرف کلمہ اور نماز مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی علالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الآخر پیر کے روز غسل فرمایا۔ اس روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی، آپ کو بخار آ گیا اور آپ 15 دن علیل رہے۔ اس دوران آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے۔ آخر کار اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں اور 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد عرصہ امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو آپ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیا گیا ہے۔